أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، شریعت مطہرہ میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عوام کی خدمت کے لیے یا عوام کی رہنمائی کے لیے یا عوام کی ہدایت کے لیے یا عوام کو ایک سیدھا راستہ دکھانے کے لیے یا عوام کو جنت میں پہنچانے اور دوزخ سے بچانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور سب سے آخری نبی ہمارے جس طرح عقیدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور وہ آخری نبی اور یہ آخری امت اس طریقے سے پھر اب مزید کوئی امت نہیں آئے گی اور مزید کوئی نبی نہیں آئے گا. یہی آخری امت ہے، یہی آخری نبی تھے جو گزر گئے، اور ان کی امت باقی ہے. 7 ستمبر 1974 ایک عالمی دن پاکستان کا، جس سن میں ایک ایسے غلیظ طبقے کو، ایک ایسی جماعت کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دشمن اور آپ علیہ السلام کہ آخری نبی ہونے کے تقدس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے من گھڑت اپنی طرف سے جھوٹے جو دعویٰ نبوت کر رہے تھے ان کو سامنے لانے کی کوشش کرتے. ان کو ملک پاکستان کی طرف سے کافر قرار دیا گیا. یہ 1974 کی بات ہے. 1976 کی بات ہے. اور آج تک الحمدللہ وہ پاکستان کی سطح پر انہیں کافر تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہر سال، ہر 2-4 ماہ کے بعد کوئی ایسا پروپیگنڈا اٹھتا ہے جس کے اندر ان کے لیے یا تو کوئی تخفیف ہوتی ہے یا ان کو مسلمانوں کے درمیان میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے.
حالانکہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دشمن ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری مثال تمام انبیاء میں ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایک خوبصورت محل بنائے اور اس کی اینٹیں لگا دے اور وہاں پھر کچھ جماعتیں گزریں اور وہ دیکھے، ہر شخص اس محل کو دیکھے، اس کی خوبصورتی کو دیکھے اور اس کو تسلیم کرے اور خوبصورتی کا ذکر کرے کہ ماشاءاللہ بہت بہترین محل بنایا گیا ہے، لیکن اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، تو آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی پھر کتنی بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گی، جہاں پورا محل تیار ہے صرف ایک اینٹ باقی ہے۔ ہر بندہ کہے گا یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی، یہ لگا دیتے تو خوبصورتی اور بڑھ جاتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پورا محل تمام انبیاء کرام ہیں اور وہ جو آخری اینٹ ہے وہ میں خود ہوں۔ اس طرح مثال کے ذریعے سمجھایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی امت، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ حضرات ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے عبادت خانوں میں دیکھ لو کلمہ لگایا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم سادہ قسم کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا کلمہ ہے ہمارا بھی وہی ہے، لہذا ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے عبادت خانوں میں اپنے گھروں میں اس کلمے کو لگایا ہوا ہے، اور جب عام آدمی اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے مسلمان ہے۔ کلمہ جب وہی لگایا ہے اور پڑھنے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، سب کچھ دیکھنے میں بھی ایک جیسا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معاملہ یہاں خراب ہوتا ہے کہ یہ کلمے کے اندر جو محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے کلمے کے اندر مراد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہ بدبخت کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی یہاں مراد ہے محمد سے۔ یہاں محمد سے کس کو مراد لیتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس طرح ہمارے سادے مسلمانوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود اس کلمے کو جب پڑھتے ہیں تو اس سے مرزا غلام احمد قادیانی کو شمار کرتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ 2019 میں چناب نگر کے اندر اس طرح کے واقعات ان کے مختلف اٹھتے ہیں، لیکن آج کل جو آپ سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں میں دیکھ رہے ہیں تو وہاں اس واقعے کے کچھ ابتدا میں جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چناب نگر کے اندر ایک ان کی تعلیمی جو جماعت ہے اس نے ایک تفسیر مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جو ایک تفسیر ہے، تفسیر صغیر، وہ تقسیم کی، جس کے اندر انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے حوالے سے بہت زیادہ تحریف کی گئی، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا گیا۔ ایسی تفسیر جس کو پڑھنے کے بعد لوگ گمراہ ہو گئے، اس کی تقسیم کی گئی 2019 میں اپنے تعلیمی اداروں میں، باہر نے کی، اپنے تعلیمی اداروں میں کی، لیکن یہ پابندی ہے ان پر کہ یہ اپنے
پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے دین کی اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اس کی پرچار نہیں کر سکتے، یہ حکومت پاکستان کے رول کے مطابق ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ عمل کیا، تو ظاہر ہے جب یہ ہوا تو اس کے بعد مذہبی جماعتوں میں ایک افراتفری کی صورت پیدا ہوئی اور اپنے غصے کا اظہار کیا گیا، کیونکہ اگر یہ غصہ اور یہ اظہار نہ کیا جائے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر ان کو باقاعدہ مسلمان تصور کر لیا جائے گا، اور پاکستان اس کو مسلمان بنانے میں جو لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا بھی تردد نہیں کرتے۔ یہ علماء کرام اور پاکستان کے بزرگان دین کی محنت ہے کہ آج تک یہ اپنی اصلی حالت میں باقی ہیں اور ان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا گیا۔ تو جب یہ تقسیم ہوئی، مسلمانوں میں ایک انتشار کی فضا پھیلی اور اپنے اپنے ایمانی غیرت کو لوگوں نے جگایا، تو پھر 2022 میں مبارک نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ ٹھیک 1-1.5 سال کے بعد جا کر، اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی اس پر عمل نہیں ہوا، حالانکہ اس کے خلاف FIR جو ہے وہ 2019 میں ہی چناب نگر کے تھانے میں کٹ چکی تھی اور عمل کچھ نہیں کیا گیا۔ اور اسی کے بعد پھر اسی جماعت نے چناب نگر کے تھانے پر حملہ بھی کیا، اور وہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کافی نقصان پہنچایا، لیکن اس نقصان کی تلافی کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہوا، یعنی ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ اس طرح یہ وقت گزرتا گیا، ان کا کیس شروع ہوا جب اس کو مبارک نامی کو پکڑا، پہلے سیشن کورٹ کے اندر یہ کیس گیا، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں گیا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا۔ 2024 میں جا کر اب اس کو باعزت بری کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے خلاف ہم ایکشن نہیں لے سکتے، کیونکہ نہ تو یہ اس کتاب کا مصنف ہے، نہ اس کتاب کا ناشر ہے، نہ اس کتاب کو چھاپنے والا ہے، اور نہ ہی اس کا عمل دخل ہے۔ اس طرح کہہ کر اس بندے کو رہا کر دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ اس کو قصوروار نہیں سمجھتے تو جس ادارے سے وہ چھپی ہے ان کو پکڑنا چاہیے تھا، اور وہ چھپی ہے مرزائیوں کے ادارے سے۔ مرزائیوں کے ہاں وہ کتاب چھپ کر آئی ہے، ان کے کتب خانے سے چھپی، اور اس طرح وہ پھر مارکیٹ میں آئی۔ تو علماء کرام پہلے دن سے اس کوشش میں ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی حد تک رکھا جائے۔ ہندو اگر آج ہمارے ملک میں ہے تو ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کافر کہتا ہے۔ عیسائی اگر ہمارے ملک میں ہے تو ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کافر کہتا ہے۔ لیکن یہ کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے عبادت خانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ قربانی اس دفعہ قربانیاں بھی کئی لوگوں نے کی، وہ بھی پکڑی گئی۔ مسجد زرار جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں گرائی گئی، کیا وہ اندر بیٹھ کر کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ جس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو اسلام کے خلاف ہو؟ نہیں، وہ اذانیں بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور اسی طریقے سے
مکمل طور پر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے اور وہ مسلمان بھی تھے، صرف ان کے اندر ایک منافقت تھی، یعنی ظاہری اعتبار سے وہ مسلمان تھے، عقائد کے لحاظ سے وہ مسلمان تھے، لیکن منافق ہونے کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا۔ اور دلیل اس بات کو بنایا جاتا ہے کہ یہ ان کا انفرادی معاملہ ہے، یہ ان کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ جب ان کا پرائیویٹ معاملہ ہے تو پرائیویٹ معاملے کے اندر کسی کو دخل اندازی کا حق نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنے گھر کے اندر، آپ اپنے گھر کے اندر کوئی افیون کا کاروبار کریں، کوئی ہیروئن کا کاروبار کریں، کوئی ایسا کاروبار کریں کہ جس کی وجہ سے آپ قانونی اعتبار سے ملزم ٹھہراتے ہوں، تو فوراً آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ آپ گھر کے اندر کوئی شراب بیچنے لگ جائے، باہر پولیس آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ آپ گھر کے اندر پرائیویٹ طور پر کوئی اڈا بنا لیں، پولیس پہنچ جائے گی۔ آپ گھر کے اندر اپنی ذاتی طور پر کوئی ایسا کام کر لیں جو حکومت پاکستان کے نزدیک یا قانونی اعتبار سے صحیح نہ ہو، تو فوراً پکڑ ہو جائے گی آپ کی۔ تو جب یہ قوم پاکستان کی قانون کے مطابق کافر ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے عبادت خانوں کے اندر مسلمانوں والی عبادت کرے، اپنے گھروں کے اندر مسلمانوں والا کام کرے۔ یا تو ان کو مسلمان مکمل کرنا پڑے گا یا اپنے آپ کو کافر سمجھ کر مسلمانوں والا عمل نہ کرے۔ اگر یہ کرنے کی اجازت ہے تو پھر یہ تمام معاملات کرنے کی بھی اجازت ہے ہر بندے کو انفرادی طور پر، وہ بھی اپنے پرائیویٹ طور پر اپنی ذاتی طور پر کر رہا ہے، اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس کام کی بھی اجازت نہیں۔ تو ابھی یہ قانون پاس کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ان کو اپنے ذاتی معاملات کرنے کا اختیار ہے، تو اس پر علماء کرام نے اور اس پر مفتیان کرام نے ایک بڑا عمل اس پر یہ کیا کہ فوری طور پر احتجاج بلایا گیا اور ملک کے مختلف مقامات پر احتجاج کی صورت بنائی جا رہی ہے کہ جو کافر ہے وہ کافر ہے، اس کو مسلمانوں کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دشمن ہیں، یہ رسالت کو چوری کرنے والے ہیں، اور اس شخص کے بارے میں جو ملعون اور ایسا شخص ہے کہ جس کی زندگی گناہوں سے بھری پڑی، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ٹھہرایا۔ مسیلمہ بن کذاب، اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے بھی مسجد بنائی، نماز، اذان، قرآن پاک کی تلاوت، سب کچھ اس کے ہاں ہوا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف بھی جہاد کیا۔ تو کبھی اگر اس طرح کے لوگوں سے وابستہ پڑے تو اپنے آپ کو بچانا۔ یہ ہمارے سادہ و مسلمانوں کو اپنے غیر مخصوص انداز میں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے اور اس بدبودار جماعت سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس کے لیے جتنا ہو سکتا ہے آپ احتجاج میں شریک ہوں اور ختم نبوت کے تحت، اور اسی طریقے سے علماء کرام مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء کرام کی جو محنت ہے، جس طریقے سے جہاں جہاں وہ کرتے ہیں اس کے مطابق ان کا ساتھ دیا جائے اور ہر ممکن کوشش کی جائے کہ اس جماعت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر تسلیم کر دیا جائے۔ اور الحمدللہ اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن ہماری کمزوری ہے کہ بار بار ہر 6 مہینے بعد، سال بعد کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ اٹھتا ہے جو ان کو مسلمان تسلیم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ان لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علمنا الا اللہ۔